بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ محترم المقام حضرت العلام ڈاکٹر محمد انوار المالک خان صاحب قادری غزنوی زیدہ مجدہ و صاحب ذاتگان حضرات علماء اہل سنت و مشائخ اعظام، اہل علم و فکر و دانش، اصحاب ذی وقار، خصوصاً آج ادارہ مصباح القرآن مسجد لقمانوی میں موجود اصحاب ذی احتشام، عموماً اہل محلہ و علاقہ کھلبہ ٹاؤن شپ و ہری پور و دیگر قرب و بعد سے تشریف لائے ہوئے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آج سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کی عظیم الشان رات، جو سیدۃ اللیالی یعنی لیلۃ المولود، لیلۃ المیلاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، مبارک ہو۔ اور اخص الخاص جناب علامہ ڈاکٹر خان صاحب غزنوی زیدہ مجدہ کو اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آج خصوصی جو رات ہے، اس پر علمی فکری سیمینار کے انعقاد پر میں تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ معزز حضرات، اہل ایمان ہمیشہ سے اس رات کو تزک و احتشام کے ساتھ مناتے، سجاتے، کمکمیں روشن کرتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ یہ خوشیاں اہل ایمان کی ہیں۔ ہر طرف عید کا سماں ہوتا ہے، درود و سلام کی صدائیں گونجتی ہیں، انوار و تجلیات کی باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اگر میں سیرت نگاروں سے لوں تو ابن اسحاق جو پہلی صدی کے مورخ، فقیہ، مفسر، محدث ہیں، ان سے لے کر سیدنا غوث پاک تک، علامہ ابن جوزی تک، اور علامہ ابن جوزی سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمہم اللہ تک، اور امام عاشقاں امام احمد رضا خاں محدث ہند رحمہ اللہ تک، تقریباً 1300 سال کا عرصہ یا اس سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ سب اپنے اپنے الفاظ و انداز میں ایک ہی بات کہتے ہیں، الفاظ اپنے ہیں، مفہوم یہی ہے کہ محفل میلاد کی 2 خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت من خواصہ انہ امان فی ذلک العام، جس جگہ پر، جس شہر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے، سیلیبریٹ کی جاتی ہے، منائی جاتی ہے، اس مقام پر اللہ کی اپنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور پورا سال وہ جگہ امن میں رہتی ہے۔
اور دوسری خصوصیت، جن کی مشکلات اس طرح ہوتی ہیں کہ حل ہونے کے قریب نہیں ہو رہی، نا امیدی کے بالکل دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جب محفل میلاد کرتے ہیں وَبُشْرَىٰ عَاجِلَةً، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے مقاصد اس محفل میلاد کے انعقاد کے برکت پر اللہ جلدی ان کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیغام یہی ہے جو حضور کی حدیث مبارک سے ہمیں ملتا ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ ہمارے اندر جو مورل کمی ہے، اخلاقی کمی ہے، اس اخلاقی کمی کو دور کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ہے۔ نماز پہلے بھی ہوتی تھی، کلمہ پہلے بھی پڑھا جاتا تھا، یہ اخلاقی جو کمزوری ہے، خود غرضی ہے، سیکریفائس سے دور ہونا ہے، ایثار ہے، محبت ہے، یہ نوپید ہو گئی تھی، دنیا غرضی ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کمزوریاں ہیں مجھے خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کمزوریوں کے دور کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دوسری چیز، کیونکہ یہ میلاد النبی کو عمومی طور پر ہمارے اہل علم اور محبت والے عید میلاد النبی کہہ دیتے ہیں، اور یہ میلاد النبی کی رات عید کی راتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ راتیں بھی اسی شخصیت کی بدولت ہمیں ملی ہیں۔ اسی لیے اہل علم اس رات کو سیدۃ اللیالی کہتے ہیں، تمام راتوں کی سردار۔ اور میں اپنے آج کے اس پیغام میں اس عید کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام دیتا ہوں اپنے تمام آج اس ادارے میں موجود علمی فکری سیمینار میں تشریف لائے ہوئے تمام اہل علم و دانش و فکر کو، کہ عید کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ عید خوشی ہے، خوشی لیس العید لمن لبس الجدید، خوشی اس کی نہیں کہ جس نے نئے کپڑے پہنے، کیونکہ میلاد شریف میں ہم نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ لیس العید لمن لبس الجدید، جس نے نیا کپڑا پہن کے آیا، خوشی اس کے نہیں، بل العید لمن خاف وعید، جس کے دل میں خوف الہی آ گیا اور اس نے گزشتہ اپنی کوتاہیوں کی خدا سے معافی مانگ لی، آج کی رات کی برکت کے طفیل اس کے دل کے اندر آئندہ بدلنے کا خیال آ گیا، تو حقیقی عید اس شخص کی ہے۔ میلاد النبی کا مقصد وہی شخص لے کے جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم خوشبو لگاتے ہیں، میلاد شریف کے پروگرام میں قمقمے سجاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور گلاب کا جو عرق ہوتا ہے ہم وہ چھڑکتے ہیں خوشبو کے لیے، عرق گلاب کی سپرے کرتے ہیں۔ لیس العید لمن تبخر العود، عید اور خوشی اس شخص کی نہیں کہ جس نے یہ خوشبو چھڑکی، یہ وقتی خوشبو ہے۔ انما العید لمن تاب ولا یعود، عید حقیقی طور پر اس شخص کی ہے کہ جس شخص نے آج کی رات اپنے گناہوں سے توبہ کی اور رسول اللہ کی غلامی میں آیا اور اس نے اپنے آپ کو سنتوں کے دریا میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد آج کے دن کے لیے میلاد النبی کے جلوس کے لیے سواریاں سجائی جاتی ہیں، ہم اسپیشل پینٹ کرتے ہیں، ان پر کچھ ماڈلز بناتے ہیں اور ان کو اسپیشل سجاتے ہیں۔ لیس العید لمن راکب المطایا، عید اس کی نہیں ہے کہ جو ان سجی ہوئی گاڑیوں پہ چڑھ کے بیٹھ جائے، خوشی اس کی نہیں ہے کہ جو ان سجی ہوئی گاڑیوں پہ بیٹھے۔ انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس شخص کی ہے کہ جس نے
اپنا منہ غلطیوں، گناہوں، غلط مجلسوں سے، غلط لوگوں سے، غلط عادتوں سے منہ پھیر لیا اور سرکار مدینہ کی طرف منہ کر لیا۔ آج میرا آپ سب کے لیے پیغام یہی ہے، خود کو بدل، گر تو نے بدلنا ہے زمانے کو اگر۔ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں، رسم و رواج کے پیچھے نہ جائیں، حقیقی معنی، حقیقی محفل اور ان کی روح کی طرف آئیں۔ میرا اللہ میرا بھی اور آپ کا بھی، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ گر ارد و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ میرا اللہ آپ سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرما کے اس مقدس رات کے برکات کے طفیل آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ قبول و منظور فرما کے جو بھی جائے اللہ اس کی دل کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ میری طرف سے ایک مرتبہ پھر مبارکباد۔ عید میلاد النبی کی رات کی برکتیں آپ سب کو مبارک ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔